السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو وہی قریش مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کے دل و جان سے معترف تھے، آپ کو جھٹلانے پر تل گئے۔ ان میں بنو عامر کے رئیس سہیل بن عمرو پیش تھے۔ یہ صاحب بڑے زبان آور اور شعلہ بیان تھے۔ ان کے زور خطابت کا یہ عالم تھا کہ آنن فانن بڑے بڑے مجموعوں کو متحرک کر دیتے تھے۔ اسی بنا پر اہل مکہ نے خطیب قریش کا لقب دے رکھا تھا۔ ذہانت و فطانت اور اثر و رسوخ میں بھی ان کا ایک خاص مقام تھا، لیکن افسوس کہ دعوت توحید کے جواب میں انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں اور توانائیاں حق کی مخالفت کے لیے وقف کر دیں اور فتح مکہ تک اسی ڈگر پر چلتے رہے۔ قدرت کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ جس سعادت عظمیٰ سے سہیل 8 سال تک محروم رہے، ان کے بھائی دعوت اسلام کے آغاز ہی میں اس سے بہرہ ہو گئے اور اس مقدس جماعت کے رکن بن گئے جس کو اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون کہہ کر واضح الفاظ میں جنت کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ خطیب قریش سہیل بن عمرو کے یہ خوشبخت بھائی حضرت سلید بن عمرو تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کا بیان ہے کہ قبول اسلام کے بعد حضرت سلید رضی اللہ تعالی عنہ بھی دوسرے اہل حق کی طرح مشرکین کے ستم کا ہدف بن گئے اور کئی سال تک راہ حق میں طرح طرح کے مصائب و آلام جھیلتے رہے۔ حضرت سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کا نام با اختلاف روایت یکزا بنت علقمہ تھا۔ وہ بھی ان خوشبخت خواتین میں سے ہیں جنہیں دعوت توحید کے ابتدائی 3 سالوں کے اندر ہی قبول اسلام کا شرف حاصل ہو گیا۔ گویا دونوں میاں بیوی صحیح الفکر اور سلیم الفطرت انسان تھے۔ جب اہل حق پر مشرکین قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ چنانچہ 5 اور 6 بعد بعثت میں بہت سے مظلوم مسلمان راہ حق میں اپنے گھر بار کو خیر بات کہہ کر حبشہ کے دارالغربت کو ہجرت کر گئے۔ ان مہاجرین میں حضرت سلید بن عمرو بھی تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت سلید نے دوسری ہجرت حبشہ 690 میں اپنی اہلیہ سمیت ہجرت کی اور دونوں میاں بیوی کئی سال تک حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی خبر حبشہ پہنچی تو وہاں کے مہاجرین کے دلوں میں بھی مدینہ منورہ پہنچنے کی تڑپ پیدا ہوئی، لیکن ناداری اور تہی دستی طویل ہجری سفر کی راہ میں حائل تھی۔ تاہم حضرت سلید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ سمیت 33 مردوں اور 8 خواتین نے مکہ معظمہ کے راستے مدینہ منورہ جانے کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ یہ تمام حضرات بخیریت مکہ پہنچ گئے، لیکن جب انہوں نے مدینہ منورہ جانے کا عزم کیا تو ان میں سے 7 اصحاب مکہ میں روک لیے گئے اور باقی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ان میں حضرت سلید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جو 34 نفوس قدسی حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچے، ان میں سے 14 کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت سلید رضی اللہ تعالی عنہ بن عمرو بھی اصحاب بدر میں سے ایک تھے۔ بدر کے بعد حضرت سلید رضی اللہ تعالی عنہ نے احد، احزاب اور دوسرے تمام مارکوں میں بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا اور ہر مارکے میں اپنی شجاعت و بصالت کی دھاک بٹھا دی۔ ان کے جذبہ اخلاص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور انہیں نہایت عزیز جانتے تھے۔ 6 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آس پاس کے مقتدر رئیسوں اور حکمرانوں کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو ایک خط عمان کے رئیس حوضہ بن علی حنیفی کے نام بھی لکھوایا۔ عمان اس زمانے میں ایران کا زیر اثر علاقہ تھا۔ حوضہ بن علی کو کسرائے ایران نے ایک باہر نگار ٹوپی عطا کی تھی
اس لیے وہ ذوالتاج یا صاحب التاج کے لقب سے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں بڑے اثر و اقتدار کا مالک تھا اور ایرانی رواتوں کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حوضہ بن علی کو خط پہنچانے کی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلید بن عمرو کے سپرد فرمائی۔ حضرت سلید رضی اللہ تعالی عنہ نے مکتوب نبوی حوضہ بن علی کو پہنچایا تو اس نے ان کی بڑی تعظیم و تکریم اور خاطر مدارت کی۔ ایک روایت کے مطابق اس نے حضرت سلید رضی اللہ تعالی عنہ کو انعام و اکرام اور خلت سے بھی نوازا۔ تاہم اس نے مکتوب نبوی کا جو جواب بھیجا اس میں لکھا کہ آپ بہت اچھی چیز کی دعوت دیتے ہیں، لیکن میں بھی بنو حنیفہ کا سردار اور عرب کا معزز آدمی ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنا شریک اقتدار بنا لیں تو مجھے اسلام قبول کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ سرکانی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوضہ بن علی کا جواب سنا تو فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کرنے کے عوض زمین کا ایک چھوٹا سا قطعہ مانگے تو میں نہیں دوں گا۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلید کو ثمامہ بن اسال رئیس نجد کے پاس بھی سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو مسلمان نہ ہوئے لیکن بعد میں شرف ایمان سے پہراور ہو گئے۔ 11 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند نشین خلافت ہوئے تو یکا یک فتنہ ارتداد نے سارے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صدیق اکبر نے بے مثال عزم و ہمت سے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور مرتدین کا کلا کما کرنے کے لیے ہر طرف لشکر بھیجے۔ حضرت سلید بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ اس لڑائی میں سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور حفاظ کرام نے جام شہادت پیا۔ ان میں حضرت سلید رضی اللہ تعالی عنہ بن عمرو بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت سر کٹانا منظور کیا لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ اسلام پر کوئی آنچ آئے۔ انہی سرفروشوں کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ سفینہ اسلام گرداب بلا سے نکل گیا اور چند سالوں کے اندر اندر فرزندان توحید دنیا کی سب سے بڑی قوت بن گئے۔ حضرت سلید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیچھے صرف ایک فرزند چھوڑا، ان کا نام بھی سلید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔